ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک ہی حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا جو منہج ہے، جو مسلک ہے، اس کا جو شاہراہ ہے، اس کو بھی کلیئر کر دیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور اس کے بعد بدعت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کر دی، اور بدعت کا انجام بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا اور کھول کر کے بیان کر دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین کو کہ وہ ہمیشہ بدعات کی تردید کیا کرتے تھے، چاہے صحابہ ہوں چاہے تابعین ہوں۔ خاص طور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ ان لکل صاحب ذنب توبہ غیر اصحاب الاہواء والبدع، کہ بدعتی آدمی کی توبہ نہیں ہوتی، وہ توبہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اس چیز کو شریعت سمجھ کر کے انجام دیتا۔ اس لیے ایسے لوگوں کی سختی کے ساتھ سلف صالحین نے مذمت کی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر بدعت حسنہ یا بدعت سیئہ ہے، جو آج ایک بہت بڑا ٹریڈ بنا کر کے لوگوں کے درمیان شبہہ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، جسے امام لالکائی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، انہوں نے واضح کر دیا کہ کل بدعۃ ضلالہ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، ہر بدعت، یہ لفظ کل جامع ہے، ہر وہ بدعت جو سنت کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، ایجاد کی گئی ہو، وہ گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اس کو اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں۔ اسی لیے خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تمام لوگوں کا سختی کے ساتھ بائیکاٹ کیا کرتے تھے جو بدعت کی روش پر چلتے تھے یا چلنے والے تھے۔ ان کا ایک دوست تھا جو تقدیر کا منکر ہو گیا، جب اس نے شام سے خط لکھا اور ان کو سلام بھیجا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں لوٹایا، اور اس کو سختی کے ساتھ اس بات کی نصیحت کی کہ اگر تم نے قدر کی بدعت کو اختیار کیا ہے تو میں نہ تم سے سلام کروں گا اور نہ تمہارے سلام کا جواب دوں گا۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حلقہ بنا کر کنکریوں پر تسبیح پڑھنے والوں کے بارے میں مشہور ہے، جسے آپ جانتے ہیں۔ اور جب ہم اور آپ آگے بڑھتے ہیں تو علماء سلف کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بدعتوں کے اندر ملوث ہیں، خاص طور پر بدعت کے داعی ہیں، بدعت کے مروج ہیں، اس کے لیے دلیلیں بناتے ہیں، اس کے لیے دلیلوں میں تعویلات پیش کرتے ہیں اور شکوک اور شبہات کھڑا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں علماء سلف کا یہ منہج ہے کہ اہل بدعت کی تکریم اور تعظیم جائز اور درست نہیں ہے۔ محمد بن اسلم توسی رحمہ اللہ مشہور محدث اور فقیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، اس نے اسلام کے قلعے کو ڈھا دیا، اس نے اسلام کے قلعے کو ڈھا دیا۔ یہ سنت کا مضبوط قلعہ ہے کہ اس میں جو دروازہ کھولنا چاہتا ہے اپنے ہوا پرستی کے ذریعے سے، بدعت کے ذریعے سے، اگر ہم نے اسے روکا نہیں اور اسے عزت بخشی، اس کا احترام کیا، تو گویا کہ ہم نے اسلام کے قلعے کو اٹھانے میں اس آدمی کی مدد کی۔ اسی لیے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھے تو تم اس سے دور رہو، اور جو کسی بدعتی کے پاس بیٹھے گا تو وہ حکمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور میرے نزدیک یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے کہ میری اور بدعتی کے مابین لوہے کا مضبوط قلعہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کی بدعت سے محفوظ رہ سکیں۔ ایسے لوگ تقرب الی اللہ کا لبادہ پہن کر کے، ایسے لوگ زیادہ عبادتوں کا لبادہ پہن کر کے، ایسے لوگ اخلاص کا پیکر بن کر کے، وہ بدعت کو ملمہ سازی کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے سامنے سنت بنا کر کے، نبی کا طریقہ بنا کر کے، جنت کی راہ بنا کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بیچ میں بہت مضبوط دیوار ہونی چاہیے، جو دیوار ہماری اور آپ